الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کے بارے میں قرآن کا تعارف خود اللہ رب العالمین نے سورہ الشعراء میں اس کی آیات 192 سے لے کر 196 میں اللہ رب العالمین نے کروایا. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن یہ نازل کیا گیا ہے کائنات کے رب کی طرف سے. پانچ باتیں یعنی اس آیت میں کہی گئی. پہلی بات یہ کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور صرف نازل شدہ نہیں ہے بلکہ تنزیل ہے. ایک تو ہے نا نازل کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے نازل کا لفظ استعمال کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیکن یہاں پر تنزیل کا لفظ استعمال کیا. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے پورے اہتمام کے ساتھ فرشتوں کی معیت میں اس کا پورا پروٹوکول جس طرح ہوتا ہے نا شاہانہ کلام کا، تو پورے اہتمام کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا. دوسری بات یہ کہ اس کو لانے والے وہ ملائکہ کے سردار روح الامین ہے. نزل بہ الروح الامین، اللہ کا کلام ہے جو شہنشاہ کائنات ہے. لانے والا فرشتوں کا سردار ہے روح الامین یعنی جبرائیل امین. علی قلبک، اور جس قلب اطہر پر نازل ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، جو کائنات کے سب سے افضل اور اشرف انسان ہے. اور لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں تک انذار پہنچایا جائے، ڈراوا پہنچایا جائے، انہیں اس خوفناک انجام سے آگاہ کیا جائے جو ان کا منتظر ہے قیامت کے دن. بلسان عربی مبین، اور عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا. عربی زبان پہلے سے موجود تھی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے عربی میں نازل کیا، بلکہ فرمایا بلسان عربی مبین، واضح اور مبین عربی میں اللہ نے اس کو نازل کیا. یعنی قرآن نے عربی زبان کو عربی مبین بنا دیا. عربی زبان کو جو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج پہ تھی، اس کی معراج کو انتہاؤں پر قرآن نے پہنچایا. بلسان عربی مبین. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پہلے صحیفوں کا تسلسل ہے. تو قرآن پاک ہمیں قرآن کے حوالے سے 6 باتیں بتا رہا ہے. اللہ کی طرف سے تنزیل ہے، روح الامین لے کر آئے، قلب اطہر پر نازل ہوا، انذار اس کا مقصد ہے، ڈراوا. عربی مبین میں نازل ہوا، اور یہ پہلے صحیفوں کا تسلسل ہے. قرآن پاک کے نام اسماء قرآن، بنیادی طور پر اس کا نام قرآن ہے، پڑھا ہوا، جو بار بار پڑھا جائے. یہ جو لفظ قرآن ہے یہ قرآن کی تخلیق ہے. اس سے پہلے عربی زبان میں یہ لفظ موجود نہیں تھا. قرأ یقرأ یہ مادہ تو موجود تھا، لیکن یہ لفظ
یہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی اس کتاب کے لیے تخلیق کیا ہے، اس سے پہلے عربی زبان میں قرآن نامی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس کا ایک نام الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔ تنزیل میں بتا چکا ہوں تنزیل کا کیا مطلب ہے، پورے اہتمام سے نازل ہونے والی، تو تنزیل بھی قرآن کا ایک نام ہے۔ الذکر نصیحت، تو قرآن پاک کا ایک نام الذکر بھی ہے۔ اور الکتاب، قرآن کو اللہ نے کتاب کے نام سے بھی، کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی۔ قرآن پاک کی کچھ صفات بھی وہ ذکر کی گئی ہیں، مثلا برہان، دلیل قائم کرنے والی، مہیمن، مہیمن کہتے ہیں نگران، قرآن پاک باقی اس آسمانی صحیفوں پر نگران ہے۔ قرآن تورات پر، انجیل پر، زبور پر اور سابقہ صحف جو ہیں جو نازل ہوئی ہیں، ان کی جتنی تعلیمات ہیں ان پر نگران ہے، ان سب کو پرکھا جائے گا قرآن پر۔ ان کی جو تعلیمات قرآن کے مطابق ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے۔ تو کسوٹی وہ قرآن ہے، مہیمن وہ قرآن ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام شفا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں، یعنی یہ اس کی صفات میں سے، یہ علاج ہے روحانی بیماریوں کا بھی اور جسمانی بیماریوں کا۔ رحمہ، یہ رحمت ہے۔ ہدا، یہ ہدایت ہے، اور یہ موعظہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی چند صفاتی نام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ براہ راست شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے براہ راست قرآن پاک سیکھا رسول اللہ سے۔ لیکن ان صحابہ میں 5 صحابی ایسے ہیں جو کہ مشہور ہوئے قرآن کے حوالے سے، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کو باب العلم بھی قرار دیا گیا، قرآن پاک کے فہم کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ان کا ایک اپنا انفرادی مقام ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور صحابی اگر کسی کو کہا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حبر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم انہیں قرار دیا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بدری صحابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اور اولین مہاجرین میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے تو ان کی عمر 13-14 سال تھی، 15 سال تھی، اور پھر پورا مکی زندگی بھی اور پورا مدنی زندگی بھی آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مقرر کیا تھا تراویح پر۔ تراویح کے جو پہلے امام مقرر کیے گئے تھے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور ان کو دعا بھی دی تھی، اور ان کے تفقہ فی الدین پر انہیں شاباش بھی عطا فرمائی تھی۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کے حوالے سے مشہور ہو گئے تھے، اور یہ قرآن کے استاذ بن گئے تھے۔ یہ پھر آگے جو دیگر صحابہ ہیں انہیں بھی، اور پھر آگے یہ قرآن پڑھاتے تھے، اور قرآن کے حوالے سے لوگ انہی کو رجوع کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ آتا ہے تابعین کا، ان کے پھر جو آگے شاگرد ہیں جہاں سے تفسیر کی روایت چلی ہے، تو ان میں سب سے زیادہ شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد ہیں مجاہد بن جبر، یہ تابعی ہیں،
اور یہ خود فرماتے ہیں، اور ان کی تفسیر مجاہد موجود ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ پورا قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقاً پڑھا، اس طرح کہ ہر آیت پر میں ٹھہرتا اور ان سے پوچھتا کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس میں احکام کیا ہے۔ یعنی پورے تفصیل کے ساتھ انہوں نے 3 بار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھا۔ تو ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں مجاہد کے اقوال ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں۔ دوسرے ابن عباس کے شاگرد عطا ابن ابی رباح، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ تیسرے اکرمہ ہیں، چوتھے طاؤس ہیں، اور 5ویں سعید ابن جبیر ہیں۔ سعید ابن جبیر یہ بھی مشہور تابعی ہیں اور بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے اور قرآن کے بڑے مفسر تھے۔ حجاج ابن یوسف نے انہیں قتل کیا، یعنی شہید کیا۔ یہ سارے ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد حسن بصری سید التابعین، بہت زاہد و عابد بزرگ اور تابعی، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے عراق کے اندر، کوفہ اور بصرہ کے اندر قرآن کی جو رو چلتی ہے جس میں، تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور ان کے آگے شاگرد ہیں۔ آگے ہیں مسروق، یہ بھی تابعی ہیں، اور آگے ہیں قتادہ۔ تو یہ وہ مشہور جو تابعین ہیں جو قرآن کے حوالے سے مشہور ہوئے اور جن کی تفسیر میں ہمیں جو ہے وہ اقوال ملتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو ترمذی شریف میں موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے حوالے سے قرآن کا تعارف کراتے ہیں۔ حضرت علی کے ایک شاگرد ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں شور ہو رہا ہے، تو میں آیا اور میں نے شکایت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت علی نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، میں خود شور سن کر آ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، تو میں نے پوچھا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد کے احوال بھی اس میں موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور بینکم، اور تمہارے درمیان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، وہو الفصل، اور یہ کھری بات ہے، لیس بالہزل، اس میں کوئی کھوٹی بات، کوئی اینچ پیچ موجود نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو کسی جابر اور ڈکٹیٹر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے گا، اللہ اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جو اس کے علاوہ کسی چیز میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اور یہ اللہ کی تنی ہوئی رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ وہ ذکر ہے جو حکمت سے بھرپور ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھی راہ ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَضِيعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ چیز ہے جسے خواہشات نفس ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَلْبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور نہیں یہ زبانوں کے ذریعے اس کو یعنی گڑبڑ کیا جا سکتا ہے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے، علماء اس سے اکتائیں گے نہیں، ہمیشہ اس میں غور و فکر کرتے رہیں گے۔ وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار پڑھنے سے بوسیدہ نہیں ہوگا، کوئی 1000 بار بھی قرآن پڑھ لے گا اسے تر و تازہ ہی لگے گا، نیا ہی لگے گا۔ وَلَا تَنْقُصُ عَجَائِبَ، اس کے عجائبات، اس کی نئی نئی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا،
یہ وہ ذات ہے کہ جب جنات نے سنا تو اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور کہا کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے نیکی کی طرف، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ من قال بھی صدقہ، جس نے اس کے ساتھ بات کی قرآن کے ذریعے اس نے سچ کہا، ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس کے ذریعے عمل کیا اس کو اجر ملا، ومن حکم به عدلا، اور جس نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، ومن دعا الیہ، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا، ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ تو قرآن پاک کا تعارف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کروایا۔ قرآن معجزہ ہے، ظاہر ہے یہ کلام معجز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 3 دفعہ سے زیادہ یہ چیلنج دیتا ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ آیت کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں کسی اور کی طرف سے، تو ایسی کوئی کتاب لے آؤ، ایسی کوئی صورت لے آؤ۔ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فإن لم تفعلوا، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، تو اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے، یعنی قرآن کے چیلنج کو دیکھیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پھر انسان اور پتھر بھی بنے گے۔ لبید ایک شاعر ہے، اور یہ وہ شاعر ہے کہ جس کے ایک شعر پر اوقاز کے میلے میں عرب کے سارے شعراء نے اسے سجدہ کیا، یہ اس کو ایوارڈ دینا تھا، یہ بات تسلیم کرنی تھی کہ یہ سب سے بڑا شاعر ہے، ہم سب سے بڑا۔ اوقاز کے میلے میں سارے شعراء اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ مسلمان ہوا تو اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے، تو کسی نے اسے پوچھا کہ تم شعر نہیں کہتے، تو اس نے کہا بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد اس کی گنجائش ہے کہ میں کوئی کلام کہوں؟ اسی طرح ایک اسمعی بہت بڑا شاعر تھا، اور اسے بڑا فخر اور غرور تھا اپنے کلام پر، اپنے جیسا کسی کو سمجھتا نہیں تھا۔ ایک چھوٹی بچی جا رہی تھی اور وہ ایک آیت پڑھتی بھی جا رہی تھی، سورہ قصص کی، سورہ قصص کی آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو وہ چونک گیا، اس نے کہا اس ایک چھوٹی سی آیت میں 8 چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، 2 امر ہیں، 2 نہیں ہیں، 2 خبریں ہیں، 2 بشارتیں ہیں، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں یہ ساری اصناف جمع کر دے۔ اسی طرح کل مفتی صاحب نے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ابن مقفع کا، جسے چیلنج دیا گیا تھا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر آئے، اور اس نے بڑی شرائط بھی رکھی، لیکن جب اس نے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 سنی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اس آیت میں 24 الفاظ ہیں، لیکن 27 اصناف جو کلام کی وہ ساری اس میں موجود ہیں، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور آج تو میتھمیٹیکلی بھی یہ پروف ہو گیا ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کے اندر وہ معجزہ موجود ہے جو آج سائنس نے ایکسپلور کیا ہے۔ مثلا یہ جو قرآن پاک میں سورہ نحل ہے، تو نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور انٹرسٹنگلی شہد کی مکھی اس کے جو کروموسوم کی تعداد ہے وہ 16 ہے،
اور قرآن پاک میں ترتیب سے دیکھیں تو سورہ النحل کا نمبر بھی 16 ہے۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ تو آج کی سائنس کی دریافت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الغاشیہ آخری پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ جو اونٹ ہے یہ کیسے بنا؟ ان آیات کا اگر آپ تجزیہ کریں اور اس آیت میں اس ابل کے لفظ کا اگر تجزیہ کریں تو یہی چیزیں کروموسوم والی وہاں بھی ثابت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ایسا بنایا، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس پر سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے، اتنی مضبوط کتاب ہے یہ، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ پھر اس میں مستقبل کے حالات بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، غیب کے، اور وہ حالات ایسے ہیں جو کہ ممکن نہیں تھا، جس طرح سورہ روم کے حوالے سے کل مفتی صاحب نے آپ کو بتایا۔ اس طرح کائنات کے اسرار کے حوالے سے قرآن پاک میں واضح اشارات موجود ہیں، اس لیے جو میں نے آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ روایت رکھی لا تنقضی عجائبہ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک چلتے رہیں گے، قیامت تک اس سے نئی نئی چیزیں لوگ برآمد کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو آج ہمارے پاس جو سائنس اس وقت پوری بنیاد کھڑی ہے نا سائنس کی، وہ بگ بینگ تھیوری پر ہے، اور یہ بگ بینگ تھیوری 1925 سے 30 کے درمیان یہ اس کے متعلق یہ دریافت ہوئی، اور پھر آگے اس پر مزید ریسرچ ہوئی۔ قرآن پاک سورہ انبیاء میں اس کی طرف اشارہ 1500 سال پہلے کر رہا ہے، اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کلام معجز ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے تفسیر اور تأویل یہ دو الفاظ شروع میں استعمال ہوتے تھے۔ تأویل کا مطلب ہوتا ہے حقیقت معلوم کرنا، معنی کی طرف رجوع کرنا، اور تفسیر کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا اور بیان کرنا۔ تو ابتدا میں یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے تھے، لیکن بعد میں پھر تفسیر جو ہے یہ اس میں فرق کیا جانے لگا۔ تو قرآن پاک کی جو تفسیر ہے یہ خود قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اس کے جو قرآن کے اندر القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک میں ایک جگہ ایک حکم مجمل بیان ہوتا ہے، دوسری جگہ اسے کھول کر بیان کر دیتا ہے، ایک جگہ اشارہ دیتا ہے، دوسری جگہ اس کی مثال دے دیتا ہے۔ لہذا قرآن کے اندر اس کے جو داخلی وسائل ہیں تفسیر کے انہیں بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز وہ قرآن کی زبان ہے۔ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان تو موجود تھی، قرآن نے اسے عربی مبین بنا دیا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ زبان 1500 سال سے زندہ و جاوید ہے، یہ اور دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوتا۔ ہر 100-150 سال بعد زبان کے اوپر ردے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ آج سے 150 سال پہلے کی اردو کا لٹریچر دیکھیں، وہ آج آپ کے لیے اجنبی ہوگا، آپ نہیں سمجھ سکیں گے اس کی ٹرمینالوجی کو، اس لیے کہ وہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آج متروک ہیں، آج اس کی جگہ نئی اردو جنم لے چکی ہے۔ ایون آپ عربی زبان کو جو آج ان کی بول چال کی زبان ہے یا لٹریچر کی زبان ہے یا چھپنے والی زبان ہے، اس کو کمپیئر کریں گے قرآن سے تو وہ بالکل مختلف زبان ہے، لیکن قرآن کی جو زبان ہے وہ قرآن کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت کا جو لٹریچر تھا، اس وقت کی جو جاہلیت کا کلام تھا، وہ بنیادی سورس ہے۔
اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ علیکم بدواوین، تمہارے لیے لازم ہے کہ جو جاہلیت کے دیوان اور جاہلیت کا کلام ہے اس کو محفوظ رکھو۔ اور یہ صحابہ کرام اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے جاہلیت کا جو ادب ہے اس کو محفوظ رکھا، اور آج تک ہمارے پاس موجود ہے اس کا بڑا حصہ، اور اس کو ہم دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی، اور وہ صرف کلام نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک تہذیب موجود ہے، اس کے پیچھے پورا ایک یعنی سمجھ لیں کہ اچھائی اور برائی کے معیار موجود ہیں، تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہی ہم قرآن کے اصل مفہوم تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی بیان کی ہو، یہ لفظ صوم، روزہ، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس وقت کی جو تہذیب ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ لفظ اس تہذیب میں کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ قرآن نے ایک اصطلاحی معنوں میں سے استعمال کیا نا، صوم، صیام، کہ طلوع فجر کے وقت کھانا پینا چھوڑ دو اور مغرب تک، لیکن عرب جاہلیت میں یہ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا، تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں وہ سینس آتی ہے کہ واقعی اس کے پیچھے سینس کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ تو پہلی چیز قرآن کی زبان ہے، جو کہ ٹیکسالی زبان، وہ زبان جو کہ اس وقت جاہلیت میں استعمال ہو رہی تھی، قرآن نے اسے اٹھا کر عربی مبین بنا دیا، اور یہ ایسی زبان ہے کہ جو خود معجزہ ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک کے اندر ایک نظم موجود ہے۔ قرآن پاک بکھرا ہوا نہیں ہے، قرآن پاک منتشر آیات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ہر سورت دوسری سورت سے جڑی ہوئی، اور ہر سورت کے اندر ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو آپ علیحدہ کر کے اسے مفہوم اخذ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے دائیں بائیں اس کے جو سیاق اور سباق ہیں انہیں سامنے نہیں رکھیں گے، ورنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں پورا ایک نظم موجود ہے۔ قرآن پاک کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ہے اس کی ترتیب نزولی، جس ترتیب سے یہ نازل ہوا، اور ایک ہے اس کی ترتیب مصحف، جس ترتیب میں یہ قرآن میں اس وقت 2 جلدوں میں موجود ہے۔ یہ دونوں ترتیبیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق ان کو قرآن کو اسی طرح جمع کیا۔ اب اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں، سورہ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورتیں، تو اس کے ہمیں 7 گروپ نظر آتے ہیں، اور ہر گروپ مکی سورت سے شروع ہوتا ہے اور مدنی سورت پر ختم ہوتا ہے۔ پہلا اس کا گروپ یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ مکی ہے، اور اس کے بعد 4 سورتیں مدنی ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ، یہ پہلا گروپ ہے۔ اس گروپ میں کیا چیز نمایاں ہے؟ اس گروپ میں یہ شریعت کا گروپ ہے، یہ اسلام کے فیس ہے۔ جیسے ہی کوئی کتاب کو کھولے گا اسے اسلام کا چہرہ نظر آ جائے گا، جس طرح انسان کی شخصیت میں سب سے نمایاں اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ اگرچہ البقرہ، آل عمران، نساء، المائدہ سب مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے 15 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن وہ سارا قرآن پس منظر میں، اور جو ہی آپ وہ صف کھولیں گے تو یہ سامنے ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن کا چہرہ ہے۔ تو پہلا گروپ ہو گیا یہ۔ دوسرا گروپ الانعام سے شروع ہوتا ہے، اس میں الانعام اور الاعراف یہ مکی صورتیں ہیں، اور انفال اور توبہ یہ مدنی صورتیں، یہ اتمام حجت کے گروپ ہیں۔ تیسرا گروپ یونس، سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر جو مدنی صورت ہے ختم ہوتا ہے۔ چوتھا گروپ
سورہ الفرقان سے شروع ہوتا ہے جو مکی صورت ہے، الاحزاب پر ختم ہوتا ہے جو مدنی صورت ہے۔ پانچواں گروپ السبا سے شروع ہوتا ہے جو مکی صورت ہے، اور الحجرات پر ختم ہوتا ہے جو مدنی صورت ہے۔ چھٹا گروپ قاف سے شروع ہوتا ہے جو مکی صورت ہے، اور التحریم پر ختم ہوتا ہے جو کہ مدنی صورت ہے۔ اور ساتواں گروپ الملک سے شروع ہوتا ہے جو مکی صورت ہے، اور والناس پہ ختم ہوتا ہے جو کہ مدنی صورت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو جس ترتیب میں یہ موجود ہے اس وقت مصحف میں، یہ بھی ترتیب توقیفی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ ہر گروپ کا ایک خاص عنوان ہے، وہ جب وقت آئیں گے تو ہم اس پر بات کریں گے، اس کے اندر اپنی اپنی جو موضوعات ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی۔ اللہ انزل الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ملتی جلتی آیات ہیں اور دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ قرآن خود اپنے اجمال کو کھولتا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو دوسرا سورس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن کو ہم سنت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اگر سنت سے کاٹ دیں گے تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مثلا قرآن پاک تو اصطلاحات استعمال کرتا ہے، قرآن صوم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، روزہ، لیکن روزہ ہے کیا وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائے گی۔ قرآن ہمیں صلاۃ، نماز، لیکن وہ نماز کیا ہے، اس کی رکعتیں کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، یہ ہمیں سنت بتائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، طواف ہے، اور دیگر جتنی اصطلاحات ہیں یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ سنت بتا رہا ہے۔ تو سنت کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ بعض لوگوں نے سنت کو ایک طرف کر کے صرف قرآن سے معنی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ منکرین حدیث کا گروہ ہے، منکرین سنت کا گروہ ہے، یہ گمراہ ہیں۔ یہ صلاۃ کو بھی اپنی مرضی کے معنی پہناتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی اپنی مرضی کے معنی پہناتے ہیں، اور دین کے سارے احکامات انہوں نے ڈھا دیے ہیں۔ تو سنت متواترہ، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ دوسرا بڑا سورس ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیسرا بڑا سورس وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فہم ہے، فہم صحابہ، اس لیے کہ وہ براہ راست شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے براہ راست رسول اللہ سے قرآن سنا، لہٰذا جس چیز کے بارے میں صحابہ کی رائے آ جائے اس کے بارے میں وہ ہی راجح قول ہے، وہی قبول کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ساری دنیا لگی رہے، فہم صحابہ سے آگے کوئی بھی چیز نہیں۔ البتہ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہے کسی بات میں تو اس میں سے کسی کو اختیار اور کسی کو رد کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ صحابہ نے کون سی بات اختیار کی۔ تو صحابہ میں اختلاف بعض چیزوں میں موجود ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں زیادہ رجحان کس طرف تھا، اور وہ چیز اختیار کی جا سکتی، باقی چھوڑی جا سکتی۔ اسی لیے اس تفسیر کو تفسیر معصور کہتے ہیں، یعنی جس کا اثر، جس کی نشاندہی اور جس کا لنکیج وہ صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا۔ تیسری چیز وہ شان نزول ہے۔ شان نزول کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دو موقف ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سورت یا یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس واقعے کے لیے نازل ہوئی۔ امام سیوطی نے ایک کتاب لکھی اسباب النزول، اور اس میں وہ تمام روایات جمع کی ہیں، اور پورے قرآن کی اور ہر آیت کی تقریباً، کہ فلاں آیت فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر اور فلاں مسئلے میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک اور بھی مفہوم ہے، اور صحابہ وہ لیتے تھے، اور وہ یہ کہ اس آیت میں فلاں مسئلہ بیان ہوا ہے، فلاں مضمون بیان ہوا ہے، تو وہ جب کہتے تھے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس میں فلاں موضوع ہے، فلاں عنوان ہے اس کا۔
یہ جو مشہور واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جادو کا، تو یہ جادو تو ہوا مدینہ میں، لیکن یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اب اگر مکی ہیں تو یہ کہنا کہ یہ ان جادو کے حوالے سے نازل ہوئی، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ یہاں مفسرین یہی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض اوقات چونکہ اس میں جادو کا توڑ موجود ہے، اس لیے انہوں نے جوڑ دیا اس کو اس سے کہ یہ اس بارے میں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ وہ نازل ہوئی ہیں مکہ میں، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ کہ شان نزول کا ایک مطلب یہ ہے کہ فلاں موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں فلاں موضوع ہے، یہ اس میں فلاں مسئلہ بیان ہوا ہے، تو دونوں شان نزول کے حوالے سے بات آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین انہوں نے تفسیر تو بیان کی، لیکن تفسیر کے حوالے سے کوئی کتاب وہ یعنی تفسیر ابن عباس بھی موجود ہے، تفسیر مجاہد بھی موجود ہے، لیکن یہ ان کی زندگی میں نہیں بنی تھی، بعد کے لوگوں نے اس کو جمع کیا۔ سب سے پہلی جو تفسیر کی کتاب وجود میں آئی ہے وہ ابن جریر طبری کی ہے، 310 ہجری میں، جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ اور ابن جریر نے یعنی یہ اس لحاظ سے بڑی نمایاں تفسیر ہے کہ اس میں صحابہ اور تابعین کے سارے اقوال تقریباً اس کا میکسیمم حصہ انہوں نے جمع کر دیا۔ تو کوئی آج جب ریسرچ کرنا چاہے گا تو وہ اس کے لیے پہلی جو امہات کتب میں سے پہلی کتاب ہے وہ ابن جریر طبری کی۔ دوسری سمرقندی کی ہے بحر العلوم، یہ 383 ہجری میں بنی۔ اگلی کتاب جو امہات کتب میں سے ہے وہ 437 کی ہے ہجری، الکشف والبیان ثعلبی کی، اور 510 ہجری میں معالم التنزیل بغوی نے لکھی ہے، اور 606 میں امام رازی نے تفسیر کبیر لکھی ہے۔ تفسیر کبیر اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں کلامی مباحث بھی ہے، اور اس میں انہوں نے سائنس اور باقی چیزوں کو بھی شامل کیا۔ پھر تفسیر بیضاوی ہے اور روح المعانی ہے علامہ علوسی کی۔ تو یہ وہ تفاسیر ہیں کہ جو اس منہج پر ہیں جو صحابہ کرام اور تابعین نے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر یہ آگے سلسلہ چلتا رہا۔ ترتیب نزول کے حوالے سے یہ معلوم ہے آپ کو کہ قرآن پاک 23 سالوں میں نجمن نازل ہوا ٹکڑوں میں۔ اس کی 86 یا 87 صورتیں یہ مکی ہیں، اور 27 یا 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں بنیادی طور پر 4 موضوعات پہ بات کی گئی: توحید، رسالت، آخرت اور بنیادی انسانی اخلاق۔ قرآن پاک کی جو مکی صورتیں ہیں انہیں آپ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو یہی 4 چیزیں نظر آئیں گی۔ توحید کے دلائل نظر آئیں گے، توحید کا اثبات نظر آئے گا، اور جو شرک ہے اس کا ابطال نظر آئے گا۔ رسالت کے حوالے سے سابقہ انبیاء کی تاریخ نظر آئے گی، ان کی دعوت کی تاریخ نظر آئے گی، ان کی قوموں کا حال نظر آئے گا، قوموں نے جھٹلایا تو ان کا انجام نظر آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نبوت اور رسالت پر ایمان کی دعوت نظر آئے گی۔ آخرت کے حوالے سے آخرت کا اثبات نظر آئے گا، آخرت کے انکار کرنے والوں کو عقلی دلائل دے کر اور نقلی دلائل دے کر اور ان کو جھنجھوڑ کر بتایا جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ بے ثبات ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے۔ جنت اور جہنم کے پورے مناظر بھی اس میں نظر آئیں گے۔ بنیادی انسانی اخلاقیات کہ یتیموں کے حقوق کو نہ مارو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مکی قرآن میں آپ کو نظر آئیں گے، یعنی انسانی معاشرے کے حوالے سے۔ مکی دور کو اگر مزید تقسیم کیا جائے تو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور خفیہ دور کا ہے، خفیہ دعوت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو خفیہ انداز سے کیا، اور یہ 3 سال تک رہا۔
آپ صرف اپنے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کے درمیان دعوت کا کام کر رہے تھے۔ اس دوران سورہ المدثر نازل ہوئی، سورہ المزمل نازل ہوئی، سورہ ضحیٰ نازل ہوئی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ ابتدائی 3 سالہ دور کی صورتیں۔ دوسرا دور ہے جب آپ نے انذار عام کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ 2 سال تقریباً ہے، چوتھا اور 5واں سال نبوت کا، ہجرت حبشہ سے پہلے کا۔ اس میں سورہ شعراء اور اس قسم کی صورتیں نازل ہوئیں، سورہ مریم اس میں نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ کی وادی کے اندر پھیلنی شروع ہو گئی، اور اس کا ایک ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گیا۔ کفار نے جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور آپ کو نصیحتیں کرنی شروع کر دی، اور سمجھانا شروع کر دیا، اور اس قسم کی چیزیں۔ تیسرا دور ہجرت حبشہ سے لے کر 7 نبوی تک ہے، یہ ظلم و ستم کا دور ہے۔ کفار نے ریئیکشن میں مسلمانوں کو مارنا، زد و کوب کرنا شروع کر دیا، اور اس موقع پر سورہ کہف نازل ہوئی، سورہ جو ہے وہ النمل نازل ہوئی، اور بہت ساری جو صورتیں ہیں وہ اس موقع پر نازل ہوئی، سورہ طٰہٰ نازل ہوئی۔ چوتھا دور 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک ہے، یہ شعب ابی طالب کا دور ہے، جس میں مسلمان محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس میں جو ہے وہ سورہ مختلف صورتیں اس میں نازل ہوتی رہیں، جیسے سورہ الانعام ہے یا سورہ الفرقان ہے، یہ صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں۔ 5واں دور نبوت کے 10ویں سال سے لے کر ہجرت الی المدینہ تک ہے، اس میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، سورہ حج نازل ہوئی، ان میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، حالات کے بدلنے کی پیشن گوئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک مستقر کے اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے، اور کفار مکہ کو آخری تنبیہ اور آخری ان کے اوپر اتمام حجت ہے۔ مدنی صورتیں جو ہیں یہ ہجرت کے بعد اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک، یہ جو 10 سال ہے اس میں مدنی صورتیں نازل ہوئیں۔ اس میں جہاد کی بات ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے، یہود و نصارہ سے اس میں خطاب ہے، شریعت کے احکامات ہیں، منافقین کے کردار کی اس میں وضاحت ہے۔ امام سیوطی نے علوم القرآن کی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورتوں کی جو ابتدا ہے وہ 10 انداز سے کرتا ہے۔ پہلی ابتدا تو حمد سے، قرآن پاک کی 4 صورتیں ایسی ہیں، 5 صورتیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صورتوں کی ابتدا حمد اور ثنا سے کرتا ہے، تقدیس سے کرتا ہے، الحمدللہ سے کرتا ہے، سبحان الذی سے کرتا ہے۔ دوسری ابتدا حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، تو دوسری ابتدا یہ حروف مقطعات ہیں۔ تیسری ابتدا حروف ندا ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ چوتھی طریقے کی ابتدا خبریہ جملہ ہے، یسألونک عن الانفال، اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آیا ہی چاہتا ہے۔ پانچویں طرح کی ابتدا قسم سے ہے، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والصافات صفا، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے۔ چھٹی قسم کی ابتدا شرطیہ ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہونے والا واقع ہو جائے گا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹوٹ جائے گا۔ ساتویں ابتدا تعلیل ہے، علت بیان کرنا، لإیلاف قریش کے الفت کے سبب۔ آٹھویں ابتدا بدعا ہے، ویل، تباہی ہے، تبت، ٹوٹ جائیں۔ نویں ابتدا استفہام ہے، عما یتساءلون، کس بارے میں پوچھتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس آئی وہ بات غاشیہ والی۔ اور 10واں ابتدا امر ہے، قل هو اللہ احد، قل اوحی الی۔ تو یہ 10 طریقے سے اللہ تعالیٰ سورتوں کی ابتدا کرتا ہے، اور سورتوں کا جو اختتام ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی مختلف انداز سے کرتا ہے، مثلا دعا کے ذریعے۔ سورہ بقرہ کا اختتام دعا سے ہوتا ہے،
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت۔ سورہ آل عمران کا اختتام وصیت سے ہوتا ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ مومنون ان کا اختتام اللہ تعالیٰ کی بزرگی سے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے ہو رہا ہے۔ سورہ قاف کا اختتام وعید سے ہو رہا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ڈراوے سے۔ سورہ یونس اور سورہ حجر کا اختتام تسلی سے ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ بعض اوقات ایک سورت کا اختتام ہوتا ہے، دوسری سورت اور جس عنوان سے اختتام ہوتا ہے اگلی سورت اسی سے شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ طور میں فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، کہ اپنے رب کی تسبیح کرو رات میں، اور جو ستارے ہیں ان کے غروب ہونے کی موقع پر، ادبار النجوم، اور فوراً اگلی صورت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہاں پر سورہ نجم سے اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے، نجم پر ختم ہو رہی ہے ایک اور نجم ہی سے دوسری شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو عظمتوں والا ہے، اور اس کے فوراً بعد سورہ حدید ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ایک سورت تسبیح سے ختم ہو رہی ہے، دوسری تسبیح سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں جمع قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھیں، آپ کاتب کو بلواتے اور اسے لکھوا دیتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیجیے جلدی کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو یہ خدشہ ہوتا کہ میں بھول نہ جاؤں، تو جلدی جلدی دہراتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع بھی کریں گے اور پڑھوائیں گے بھی، اس لیے آپ اس بارے میں متردد نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی محفوظ بنانے کے لیے ایک ذریعہ اختیار نہیں کیا بلکہ کئی ذریعے اختیار کیے۔ اس کتاب کو جمع کیا قلب اطہر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں، یہ اس کا پہلا ذریعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سینوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی، آپ کی حیات مبارکہ میں سینکڑوں صحابہ ایسے ہیں جو قرآن کے حافظ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور حفظ کر لیتے۔ یہ دوسرا ذریعہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک آیت کو لکھوایا بھی ہے۔ تو کتنے ذرائع ہو گئے؟ 3 ذرائع۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یاد، سینکڑوں صحابہ کو پورا یاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک آیت کو لکھوا دیا۔ جو آپ کے پاس وحی آتی آپ کاتب کو بلواتے اور وہ لکھوا دیتے، اور پھر یہ بھی تاکید کر دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے فلاں کے بعد لگا دو۔ اس طرح 3 ذرائع سے قرآن جمع ہوتا رہا۔ پھر ہر سال رمضان میں، قرآن کی ابتدا رمضان سے ہوئی ہے، تو اگلے رمضان تک جتنا قرآن نازل ہوا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پورے قرآن کا دورہ کیا، اور ہر سال یہ سلسلہ پھر جاری رہا 23 سال تک، کہ ہر سال تک جتنا قرآن پیچھے نازل ہوا وہ جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں دورہ کرتے۔
یہاں تک کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال 2 دفعہ جبرائیل امین نے آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا. تو اس طرح یہ چوتھا اہتمام ہو گیا کہ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بار قرآن کا دورہ کیا. اور صحابہ کرام کو اسی ترتیب سے، اسی الحمد سے لے کر والناس تک اسی ترتیب سے قرآن یاد بھی ہو گیا. جو جو آتا تھا بیچ میں آیات نازل ہوتی تھیں وہ اسی میں شامل ہو جاتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے تو ایک فتنہ اٹھا ارتداد کا، اور اس میں ایک تھا مسیلمہ کذاب جس کے خلاف مسلمانوں نے فوج کشی کی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور اس ایک مارکے میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے. ان میں سے 700 کے قریب حفاظ قرآن تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ قرآن تو ضائع ہو سکتا ہے، اور یہ ان کی دور اندیشی تھی. تو انہوں نے خلیفہ سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق سے، کہ قرآن کو جو کہ مختلف اجزاء میں موجود ہے جمع کر دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ حرج تو کوئی نہیں. لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا. انہوں نے بلایا حضرت زید بن ثابت کو جو کاتب وحی ہیں، جنہوں نے قرآن لکھا ہے رسول اللہ کے حکم پر، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی. انہوں نے بھی وہی بات کی جو حضرت ابوبکر نے کی تھی کہ ہم وہ کام کیسے کریں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. ان دونوں نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا حرج تو کوئی نہیں. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. اب یہ طے ہوا کہ سب لوگوں کو کہا جائے کہ جن کے پاس قرآن کی جو نوشت موجود ہے، جو تحریر موجود ہے، وہ لے آئے، اور جو خود رسول اللہ نے لکھوائی ہیں وہ بھی آ جائیں. اور مسجد نبوی میں سب مجمع عام میں بیٹھ کر ایک ایک آیت کو تلاوت کیا جائے، اس کی تحریر کو دیکھا جائے، اور ہر آیت پہ 2 گواہ لیے جائیں. آیت لکھی بھی موجود ہے اور حافظ بھی موجود ہے جو پڑھ رہا ہے، اور 2 گواہ بھی موجود ہیں. تو الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ کر اس طرح اس کو کمپائل کیا گیا، جمع کیا گیا. ترتیب تو پہلے سے موجود تھی، اور وہ لکھی ہوئی جو چونکہ اس وقت کاغذ تھا نہیں تو چمڑے پر اور لکڑی پر اور پتھر یا یعنی اونٹ کی ہڈیوں پر ان کو ایک صندوق میں بند کر دیا. اور وہ صندوق جو ہے وہ خلیفہ کی اس میں موجود تھا، اور لوگوں کو زبانی قرآن یاد تھا، کوئی فکر کی بات نہیں تھی. حضرت عمر کے دور میں بھی ایسا ہی رہا. حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ صندوق ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. لیکن صحابہ کو تو یاد تھا، بس قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سنا رہے تھے، تراویح بھی شروع ہو گئی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جہاد پر گئے ہوئے تھے ایران کی طرف. تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں کہا کہ جب تک عرب کا معاملہ تھا تو بات تو ٹھیک تھی، لیکن اب ہم عجم میں داخل ہو گئے، اور عجمیوں کے اندر اگر ہم نے قرآن کا کوئی ایک لہجہ نہیں رکھا تو اختلاف پیدا ہو جائے گا، لہذا قرآن کا لہجہ بھی ایک کر دیں. اس سے پہلے قرآن کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو لفظ جیم ہے نا، جیم جمعہ، آج بھی مصری اس کو گاف بولتے ہیں. وہ اگر آپ کو کہیں گے نا یوم الجمعہ تو وہ یوم الجمعہ نہیں کہیں گے، وہ یوم الگمعہ کہیں گے. اب لفظ ایک ہے لیکن اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں یا 3 طریقے ہیں. یا کچھ عربی جو ہے وہ قاف کو گاف بولتے ہیں. وہ کہیں گے قل هو اللہ تو وہ کہیں گے گل هو اللہ، بدو. اچھا قرآن پڑھیں گے تو قل هو اللہ پڑھیں گے، لیکن آپ سے کہیں گے نا قل تو کہیں گے گل.
اسی طرح مصری جب پڑھیں گے نا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ تو جمعہ پڑھیں گے، لیکن جب ویسے آپس میں بات کریں گے تو یوم الجمعہ پڑھیں گے. تو یہ جو لہجوں کا فرق ہے نا، پہلے اس کی اجازت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن چونکہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے، اس لیے اسی ایک لہجے کو برقرار رکھا جائے، باقی لہجے ختم کر دیے. اور حضرت حفصہ سے وہ صندوق منگوا کر، کاغذ دستیاب ہو چکا تھا تو کاغذ پر لکھ کر 5 یا 7 نسخے وہ مرتب کیے اور ہر ایک صوبے میں بھجوا دیا. ایک آج بھی ان میں سے 3 یا 4 نسخے موجود ہیں. ایک تو میں نے خود جو ترکی کا توپ کاپی میوزیم ہے اس میں اس کو دیکھا، جس میں حضرت عثمان کے خون کے جو داغ وہ نشان ہے وہ بھی موجود ہے. تو اس طرح یہ قرآن پاک مصحف کی شکل میں آ گیا. قرآن پاک کے حوالے سے ایک اس کی ترتیل ہے، ایک اس کی تلاوت ہے اور ایک اس کا تدبر ہے. بس اس پہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن پاک نے خود فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس کا ترجمہ کیا گیا وَجَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، یعنی قرآن کے جو لفظ ہیں ان کے مخارج وہ صحیح ہونے چاہیے. قرآن کو صحیح پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہے، قرآن کو مجہول نہیں پڑھا جا سکتا. لہذا اس پر کوشش کرنا اور قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور اس میں بنیادی 4-5 قواعد وہ تو لازمی ہیں، ورنہ بعض اوقات لفظ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کفر لازم آ جاتا ہے. مثلا سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہاں لام پر حمزہ ہے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اگر کوئی خدا نخواستہ سے پڑھے لا الى اللہ تحشرون تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. تو کفر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لہذا قرآن پاک کو صحت کے ساتھ پڑھنا، اس کی ترتیل یہ خود قرآن کا حکم ہے، کوئی اضافی چیز نہیں ہے. لہذا اس پر کوشش کرنا، توجہ دینا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. دوسری بات ہے تلاوت. تلا یتلو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھنا، سنانا، اس حال میں کہ جو پڑھنے والا ہے، جو سننے والا ہے وہ اس کی پیروی کرے. زبان سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی خوشخبری ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے. اس میں کوئی انذار ہے، آپ پر ڈراوا آ جائے، آپ پر کپ کپی طاری ہو جائے. اس میں کوئی حکم ہے، آپ کے دل میں ہو کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. اس میں کوئی نہیں ہو، آپ کے میں نے اس سے رک جانا ہے. تو یہ تلاوت ہے. صحابہ کرام کا تلاوت کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تلاوت کا معمول یہ تھا کہ وہ دن میں 1 منزل قرآن پڑھا کرتے تھے، اور 1 منزل 4.5 پارے تقریباً ہے. 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. یہ ان کا تلاوت کا معمول تھا. راتوں میں ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. کہتے ہیں کہ جس طرح مدینے کی گلیوں میں کوئی چل رہا ہوتا تھا نا، تو جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی ہیں نا، اس طرح کی آواز گھروں سے آ رہی ہوتی تھی. ہر ایک اپنے گھر میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، تہجد کے وقت، صبح کے وقت. اور صبح کے وقت کے قرآن پر تو فرشتے بھی شہادت دیتے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. تیسری چیز ہے تدبر. دبر کہتے ہیں جڑ کو. تو تدبر ہے قرآن کا مطلب ہے قرآن کے اندر گہرا اترنا، اس کے معنی کے اندر گہرا اترنا. اس میں صحابہ کی سنت کیا تھی یا ان کا معمول کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عباس، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ 12 سال میں پڑھی. ایک طرف پورا قرآن 7 دن میں، یہ ایک معمول، اور دوسری طرف قرآن کے الفاظ پر ڈیرے ڈالنا اور ایک ایک لفظ کو پر غور کرنا، فکر کرنا، اس پر عمل کرنے کی سوچنا. تو ایک سورہ بقرہ 12 سال میں پڑھی. تو یہ قرآن کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ